السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو جن لوگوں کو معلوم ہے، جن لوگوں کے پاس علم ہے، ان سے رابطہ کر کے تم علم حاصل کرو، یعنی کہ پوچھو۔ تو قرآن مقدس کے اس فرمان سے ہمیں صاف طور پر معلوم ہوا کہ ہم اپنی زندگی کے مذہبی معاملات ہم اپنی عقلوں کے ذریعے نہیں کر سکتے، اپنی عقلوں کے مطابق نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ لیکن آج کے دور میں ہم نظر کرتے ہیں ہماری عوام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگ مسلمان اپنی زندگی کے فیصلے، مذہبی فیصلے، وہ از خود اپنی عقلوں کے مطابق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ وراثت کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا یا نکاح کا معاملہ ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہوں، ان معاملات میں وہ اپنی عقلوں کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کا فرمان کیا ہے، قرآن و حدیث اس تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، اس تعلق سے ذرہ برابر سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ جس نے اسلام کو قبول کیا ہو، اور اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے گردن کو جھکا دینا، یعنی اب چاہے ظاہری طور پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ماننے، عمل کرنے میں ظاہری طور پر اگرچہ فائدہ نظر آ رہا ہو کہ نقصان نظر آ رہا ہو، ہمیں اسے بہرحال ان احکامات کو ماننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن ہم نقصانات کو دیکھتے ہیں تو پھر شرعی معاملوں کو چھوڑ کر کے اپنے عقلوں کے مطابق فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز درست نہیں۔ لہٰذا تو اب شرعی فیصلے کیا ہے؟ وراثت کے معاملے میں، نکاح و طلاق یا اس کے علاوہ کے معاملے میں شرعی فیصلے کیا ہے، وہ ہم کیسے جانیں گے؟ عام پبلک اسے قرآن کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے مسائل کو نکال نہیں سکتی ہے، کیونکہ ان کا عربی سمجھنا، عربی پڑھنا یا اردو پڑھنا سمجھنا ان کے لیے بڑا دشوار ہے۔ لہٰذا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو، یعنی مفتیان کرام سے رابطہ کریں، علماء اعظام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے مذہبی معاملات کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو بحمدہ تعالی مصباحی مشن فخر گجرات حضرت علامہ یونس مصباحی صاحب کی نگرانی میں جیسا کہ دیگر شعبوں میں کام کر رہا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، اسی طریقے سے ایک شعبہ مصباحی دارالافتاء کا ہے، یعنی مصباحی مشن نے دارالافتاء بھی قائم کیا ہے جس کا نام مصباحی دارالافتاء ہے۔ یہ بھروچ سٹی میں موجود ہے، بھروچ سٹی میں واقع ہے۔ آج تک کافی لوگوں نے مصباحی دارالافتاء سے خوب فائدہ حاصل کیا، لوگ فزیکلی بھی آئے، لوگوں نے ای میل کے ذریعے بھی سوالات پوچھے، فون کالز کے ذریعے بھی سوالات پوچھے۔ تو مصباحی دارالافتاء جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ لہٰذا آپ کو جہاں کہیں پر بھی ضرورت پڑے آپ رابطہ کریں، آپ فزیکلی بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کیسے، یہ کس اعتبار سے مصباحی دارالافتاء آپ کی بارگاہ میں موجود ہے؟ ہر اعتبار سے۔ آپ چاہے فزیکلی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، آپ اگر ای میل بھیجنا چاہے تو بھیج سکتے ہیں، یا پھر ٹیکسٹ میسیج یا واٹس ایپ میسیج بھیجنا چاہے تو بھیج سکتے ہیں، فون کالز کے ذریعے اپنے سوالات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ہر میدان میں، ہر طریقے سے آپ کے لیے مصباحی دارالافتاء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر فزیکلی آنا ہے تو کہاں آنا ہے؟ تو آپ اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری معلومات آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کدھر آپ کو فزیکلی آنا ہے تو کہاں تشریف لانا ہے، وہ ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اگر ای میل کرنا ہے تو آپ کو کس آئی ڈی پر ای میل کرنا ہے وہ بھی آپ کو خوب اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہوگا۔ اور اگر آپ کو واٹس ایپ میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کرنے یا فون کالز کرنے ہیں تو کون سے نمبر پر کرنے ہیں وہ بھی آپ کو دکھ رہے ہیں۔ اور
کون سا وقت ہے کیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آپ میسیج یا کال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں، مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو اپنے مسائل کا حل اپنی عقلوں کے مطابق نہ کرے بلکہ دارالافتاء سے رابطہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز شرعی اعتبار سے اگر ہم نے اپنے مذہبی مسائل کا حل نکالا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، لیکن اگر ہم نے شریعت کو چھوڑا اور اپنی عقلوں کے مطابق فیصلے کرنے لگ گئے تو پھر دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مسائل شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔